ناظرین، جب ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں، پاکستان کے حصول کا بنیادی مقصد کیا تھا؟ لوگوں کو جن کے ساتھ وہاں پر زیادتیاں ہونے کا امکان تھا یا جن کو وہاں کی سیاست میں عملی کردار ادا کرنے کا موقع شاید نہ ملتا، ایسا خواب، ایسا تصور آیا علامہ محمد اقبال صاحب کے ذہن میں کہ شاید ہمارے لوگوں کو یہاں کی سیاست میں عملی کردار ادا کرنے کا موقع نہ ملے، ہمارے لوگوں کے ساتھ ویلفیئر والا رویہ نہ رکھا جائے، تو اس لیے ہمیں اپنی ایک ریاست چاہیے۔ اور یہی ان کے خطبہ الہ آباد کا ایک مین پیغام تھا، بنیادی پیغام یہی تھا جو 1930 میں انہوں نے ڈیلیور کیا آل انڈیا مسلم لیگ کو، کہ بھائی ہمیں کیوں الگ ریاست چاہیے، ویلفیئر چاہیے ہم نے دو چیزیں کرنی تھیں، ہم نے اپنا کلچر ڈیولپ کرنا تھا، یہ مجھے ان کے خطبے سے سمجھ میں آئی، اور دوسری چیز کیونکہ کلچر اس لیے ڈیولپ کرنا تھا کہ وہ ہمارے مذہب کے ساتھ ہم آہنگ ہے، اور دوسری چیز یہ کہ ہمیں ایک پالیٹکس چاہیے تھی، لیکن پالیٹکس سیاست جو چاہیے تھی وہ پاور پالیٹکس نہیں چاہیے تھی، ہم نے بنانی تھی پالیٹکس آف ویلفیئر، پالیٹکس آف ویلفیئر۔ اور ویلفیئر کس کس چیز سے بن سکتا ہے؟ سائنس میں اگر کوئی ترقی ہوگی، کوئی نئی ایجادات ہوں گی تو اس سے ہمارے لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے بڑا کام ہو سکتا ہے۔ تو سائنس کے میدان میں کتنا ہم نے ویلفیئر اچیو کیا اور کتنا ہم نے کرنا ہے، اور پھر اس کے علاوہ اگر ہم یہ دیکھیں کہ تعلیم کے اور صحت کے میدانوں میں ہم نے کتنی ویلفیئر ریاست کی طرح کام کیا کہ لوگوں کو فائدہ پہنچایا، تو اس پر ہم مینلی اب بات کریں گے۔ بالکل، اور اس کے لیے جو دو شخصیات آج ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بہتر کوئی شخصیات نہیں ہو سکتی اس موضوع پر بات کرنے کے لیے۔ ایک تو پاکستان کے مشہور سائنسدان جناب ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کی مشہور سماجی شخصیت ڈاکٹر عبدالباری خان صاحب۔ آپ دونوں کو بہت بہت السلام علیکم اور یوم آزادی مبارک۔ شکریہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ۔ سب سے پہلے شروع کرتے ہیں، ڈاکٹر عبدالباری صاحب کی طرف جاتے ہیں۔ باری صاحب، ہم بات کر رہے تھے ایک ویلفیئر اسٹیٹ کا خواب ہے پاکستان بنا اس لیے کہ لوگوں کو وہ حقوق ملیں جس کے بارے میں اندیشہ یہ تھا کہ وہ انہیں متحدہ ہندوستان میں نہیں ملنے تھے اور نہیں مل رہے تھے۔ وہاں کے جو مسائل تھے وہ سب جانتے ہیں، ساری ہسٹری، ساری تاریخ ہم سب واقف ہیں۔ آج اگر ہم بات کریں ہیلتھ کے میدان میں، تعلیم کے میدان میں، تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان اس راستے پر جا رہا ہے جس راستے پر جانے کے لیے ہم نے یہ خواب دیکھا تھا؟ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اور اس میں اگر دیکھیں بنیادی ذمہ داری جو حکومت کی ہوتی ہے، ریاست کی ہوتی ہے کہ تعلیم اور صحت جو ہے نا ان کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے، لیکن ہم خوش قسمت قوم ہے کہ یہاں پر ایسے لوگ موجود تھے کہ جہاں پر گیپس نظر آئے تو سول سوسائٹی کے لوگوں نے ٹیک اوور کیا، اور اب آپ تعلیم کے ماحول میں دیکھیں، تعلیم کے میدان میں دیکھیں یا ہیلتھ کے میدان میں دیکھیں، تعلیم کے میدان میں TCF ہے، ایجوکیشن فاؤنڈیشنز ہیں، ایسے بہت سارے ادارے ہیں جو تعلیم میں کام کر رہے ہیں۔ اسی طرح ہیلتھ کے اوپر دیکھیں، شوکت خانہ میں SIUT ہے، انڈس ہیلتھ نیٹ ورک ایک بہت بڑا نیٹ ورک ہے، ایسے اور بہت سارے چھوٹے سیلانی ویلفیئر والے ہیں، پھر اسی طریقے سے کافی آرگنائزیشن ہے۔ اور فلانتھروپی میں پاکستان الحمدللہ پاکستانیوں نے جب بھی کوئی آفت آئی ہو یا کوئی ایسا، چاہے وہ 2005 کا زلزلہ ہو یا چاہے سیلاب ہو، تو یہ قوم، اور ابھی جو ریسنٹ پینڈیمک بھی تھا جو چل رہا ہے ابھی بھی، اور اس میں تھوڑی سی کمی آئی، اللہ کا شکر ہے، لوگوں نے جوک در جوک اور اپنے جو کچھ ان کے پاس موجود تھا وہ لے کے آئے ہیں۔ اور ہمیں اندیشہ تھا کہ شاید اس کووڈ کی وجہ سے ہماری جو کلیکشن ہے اس کے اوپر فرق پڑے گا۔ الحمدللہ پچھلے سال سے 30-35% زیادہ لوگوں نے جمع کرایا۔ تو ایک ڈیفینیٹلی کیونکہ ایک ملک کے اندر ہر ایک کی رسپانسبلٹی ہے، حکومت کی اپنی رسپانسبلٹی ہے، لیکن سول سوسائٹی اور لوگوں کی بھی ہے، اور لوگ الحمدللہ لوگ اس کے اندر اپنا حصہ ڈال رہے ہیں، اور ہم یقیناً اس طرف جا رہے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب، آپ کی طرف آتی ہوں، اور بغیر سوال کیے پہلے تو میں چاہوں گی کہ آپ قوم کو ایک خوشخبری دے دیں جو آپ نے ہمیں پروگرام سے پہلے بتائی، مجھے خاص طور پہ آپ نے بتائی، وہ خوشخبری قوم کو دے دیں، وہ تحفہ بھی قوم کو سنا دیں آج کے اس مبارک دن کے حوالے سے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، شکریہ۔ بہت اچھا ہے کہ ڈاکٹر باری بھی یہاں موجود ہیں، کیونکہ ایک کرونا وائرس کے خلاف ایک ویکسین کا ایگریمنٹ ہو گیا ہے ایک بہت بڑی چائنیز کمپنی کے ساتھ، اور ہم ڈاکٹر باری اور انڈس ہاسپٹل کے ساتھ مل کر ہی اس کے انشاءاللہ کلینکل ٹرائلز اسی مہینے شروع ہو جائیں گے۔ اس کا ڈریپ کا جو اپروول ہے یہ ابھی 2 روز قبل ہی ملا ہے، تو یہ ایک بہت بڑی پیش رفت ہے پاکستان میں، اور یہ انٹرنیشنل سینٹر فار کیمیکل اینڈ بایولوجیکل سائنسز جو کراچی یونیورسٹی میں ہے، اس کا یہ ایگریمنٹ ہوا تھا 1 مہینے پہلے، جس کا اب ڈریپ کی طرف سے اپروول ملا ہے، اور اس ایگریمنٹ میں یہ بھی لکھا ہوا ہے
کہ پرائرٹی میں پاکستان کو یہ ویکسین پرووائڈ کی جائے گی، تو یہ ایک بہت بڑی پیش رفت ہے۔ اور ایک اور بھی آپ کو خوشخبری ہے، دوسری خوشخبری بھی سنائیے جی، کہ پاکستان آسٹرین یونیورسٹی جو ہم نے اسلام آباد کے پاس ہری پور میں قائم کی تھی وہ مکمل ہو گئی ہے، اور اس کا انشاءاللہ افتتاح پرائم منسٹر صاحب اگلے 2-3 ہفتے میں ہی کر دیں گے۔ اور یہ پہلی بین الاقوامی یونیورسٹی ہے جس میں پاکستان کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو نہ صرف پاکستان کے اپنے ادارے سے بلکہ آسٹریا سے بھی ڈگریز ملیں گی، تو یہ ایک بہت بڑا انٹرنیشنل پروگرام پاکستان میں شروع کیا جا رہا ہے انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، گریٹ۔ اب یہ دیکھیں نا کتنی خوبصورت دو آج کی یہ نیوز، بالکل، اور اس کے علاوہ میں کوئی سوال کرتی تھوڑی اس کی اتنی ویلیو ہوتی، میں نے کہا ڈائریکٹلی ہم ڈاکٹر صاحب سے کہیں کہ خوشخبری دے کے آغاز کریں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اب یہ جو بات آپ نے کی یونیورسٹی بننے کی، بڑی اہم بات ہے، لیکن ظاہر ہے ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہماری جو یونیورسٹیز ہیں ان کا ٹارگٹ کیا ہونا چاہیے۔ یونیورسٹیز بہت ساری ہیں ہماری، لیکن ہر یونیورسٹی کا اگر ہم ایک تقابلی جائزہ لیں اور وہ کمپیریزن کریں ہم انٹرنیشنلی یونیورسٹیز سے، تو ہم بہت پیچھے نظر آتے ہیں۔ وہ جو تعلیمی میدان میں یونیورسٹیز کی ایک رینکنگ کی جاتی ہے اس میں ہم کہیں نظر نہیں آتے۔ اس کے لیے وہ کیا ایسے سٹیپس ہیں جو لینے چاہیے اور کیوں ایسا ہے کہ ہم پیچھے ہیں؟ جی، جیسے میں عرض کر رہا تھا کہ 2002 میں پاکستان کی ایک بھی یونیورسٹی دنیا کی چوٹی کی 300، 400، 500 میں نہیں آتی تھی، شمار نہیں ہوتی تھی۔ 2008 میں 6 سال بعد میں جب بحیثیت چیئرمین HEC کے میں استعفیٰ دے کے الگ ہوا تو ہماری 4 یونیورسٹیز جو تھیں وہ ٹاپ 300، 400 اور 500 میں ٹائمز ہائر ایجوکیشن UK کی رینکنگز کے مقابلے میں آ گئی تھیں۔ لیکن پھر انفارچونیٹلی جو پالیسیز تھیں وہ برقرار نہیں رہیں اور پھر وہ سلپ آؤٹ ہو گئی ساری یونیورسٹیز۔ اب خالی نیشنل یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی جو ہے وہ QS رینکنگ میں موجود ہے ٹاپ 300 یا 350 کے اندر، لیکن باقی یونیورسٹیز جو ہیں وہ سب باہر ہو گئی ہیں کیونکہ وہ پالیسیز برقرار نہیں رہی۔ لیکن ایک بہت اچھی خوشخبری میں آپ کو آج کے دن دوں گا، اور وہ یہ کہ جو ہم نے ریسرچ کا ماحول اور جو ریسرچ پہ ایمفیسس پیدا کیا تھا اس زمانے میں 2002 اور 2008 کے درمیان، اس کے نتیجے میں ایک حیرت انگیز تبدیلی آئی ہے پاکستان میں ہندوستان کے مقابلے میں۔ اور یہ ہم جو تھے 400% پیچھے تھے بین الاقوامی ریسرچ پبلیکیشنز میں ہندوستان سے۔ میں 2001 کی بات کر رہا ہوں، اور لیکن پھر یہ تبدیل ہونا شروع ہوا پر کیپیٹا بیسس پر، یعنی کہ پاپولیشن کو سامنے رکھتے ہوئے، اور 2017 میں ہم نے ہندوستان کو اوورٹیک کیا، اور 2019 میں جو پچھلا سال گزرا ہے اس میں ہم ہندوستان کے مقابلے میں 30% آگے ہو گئے ہیں۔ اور انڈیا خاصا پریشان ہو گیا تھا ان سب ڈیولپمنٹ سے جو پاکستان میں میری نگرانی میں ہو رہی تھیں، اور انڈین پرائم منسٹر کو ایک باقاعدہ پریزنٹیشن دی، ان کے جو ایڈوائزر ہیں پرائم منسٹر کے پروفیسر CNR راؤ، اور یہ پھر طے ہوا کہ ہندوستان بھی پاکستان کے نقش قدم پہ چلے گا۔ یہ 23 جولائی 2006 کو ہندوستان ٹائمز کا اخبار آپ کھول کے دیکھیں تو اس کی ہیڈنگ ہے پاک تھریٹ ٹو انڈین سائنس، یعنی کہ ہندوستانی سائنس کو پاکستان سے خطرہ۔ اور پھر ہندوستان نے بھی اب طے کیا ہے کہ وہ HECI بنائے گا، ہائر ایجوکیشن کمیشن آف انڈیا، تاکہ جو کچھ ہم نے تبدیلیاں لائے تھے اعلیٰ تعلیم کے اندر وہ پہ ہندوستان بھی اس پر عمل کرے گا۔ سمجھنے کی یہ ضرورت ہے کہ تقریباً 30,000 دنیا میں یونیورسٹیز ہیں، اور ان میں ٹاپ 1% میں آنے کے لیے، یعنی کہ ٹاپ 300 میں آنے کے لیے آپ کو بہت محنت کرنی پڑے گی، اس کے لیے فنڈنگ بھی چاہیے، اور سب سے اہم فیکلٹی بہت مضبوط ہونی چاہیے، اور ریسرچ بالکل ویژن کی بھی ضرورت ہے کہ ہمیں پہنچنا کہاں ہے، اور ہم کیا چاہتے ہیں کہ ہمارے اسٹوڈنٹس جب یونیورسٹی سے گریجویٹ کر کے نکلے تو ان کے پاس کون کون سی ایسی چیزیں اور سکلز ہونی چاہیے کہ جس سے وہ دنیا کے باقی دیگر شعبوں میں کام کرنے والے اسٹوڈنٹس یا گریجویٹس کے ساتھ کمپیٹ کر سکیں گے۔ ڈاکٹر باری صاحب، آپ کی طرف آؤں گی۔ ہم جب یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایک ویلفیئر اسٹیٹ بنانی تھی، اور ہیلتھ کا شعبہ تو سب سے پہلے میرا خیال ہے وہ ویلفیئر پرووائڈ کرتا ہے، کیونکہ جس شخص کے پاس آمدن کم ہو یا اس کے پاس اتنا نہ ہو کہ وہ اپنے علاج معالجے کے جو اخراجات ہیں وہ
افورड کر سکے تو پھر وہاں پر آتی ہے وہ ویلفیئر کی ریاست کہ جہاں پر اس کو ایک مفت علاج کی سہولت مہیا ہوتی ہے، اور وہ ہسپتال ایسے ہوں کہ جو جس طرح سے پرائیویٹ ہوتے ہیں. اب آپ کیونکہ اپنا ایک بہت کامیاب نیٹ ورک چلاتے ہیں ہاسپٹلس کا، آپ کو بہت بہتر پتا ہوگا، آپ نے ریسرچ بھی کی ہوگی، پاکستان کی حکومت کو کیا کرنا چاہیے کہ ہم ایک اس لیول پر اپنے ہیلتھ کیئر سسٹم کو پہنچا دیں کہ جہاں پر ایک عام آدمی، ایک غریب آدمی بھی جو شاید اتنا کماتا نہ ہو لیکن وہ اپنے گھر والوں کا علاج باعزت طریقے سے مفت کرا سکے، کیپنگ ان مائنڈ کہ ہمیں غریب دیکھیں یہ تو یا ہم قرضوں پر چل رہے ہیں، یہ بھی جی ہم غریب ریاست ہیں، ڈیفینیٹلی ہے. دیکھیں ایک تو بڑی بات یہ ہے کہ ہم کو یہ سسٹم کے اندر پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ کو اور بہت ایکسٹینسولی لے جانا پڑے گا، کیونکہ اسٹرینتھس ہیں دونوں سیکٹر کی. پبلک سیکٹر کی اپنی اسٹرینتھس ہیں، انفراسٹرکچر موجود ہے، اور ایک پرائیویٹ سیکٹر کی اسٹرینتھ یہ ہے کہ ان کی مینجمنٹ اسکلز اندر ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہے نا یہ جو ہیلتھ انشورنس، یونیورسل ہیلتھ کوریج کے اوپر دیکھیں، ہیلدی لوگ ہوں گے تو ہیلدی پاکستان ہوگا اور خوشحال پاکستان ہوگا. خوشحالی آ ہی نہیں سکتی جب تک کہ صحت نہ ہو. تو اس لیے اس پر، اور یہ جو پینڈیمک جب آیا اس میں بہت جو کرائسس تھی اس سے اپرچونیٹیز بہت ساری نکلی ہیں. دیکھیں اب دنیا میں کسی وقت بھی ہم دنیا سے کٹ چکے تھے، دنیا سے کوئی چیز کہیں سے لاجسٹکس نہیں آ رہی تھی، کٹس نہیں آ رہی تھی، پی پیز نہیں آ رہی تھی، ماسک نہیں آ رہے تھے. اب ہم کو سیلف ریلائنس کی طرف جانا پڑے گا، اور بہت سارے اپنے بنانے شروع کر دیے اور اب کافی ہے جو ایکسپورٹ بھی ہو رہے ہیں. تو اب ہم کو اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس مومنٹم کو آگے لے کے چلنا چاہیے. لیکن جب تک ہیلتھ کیئر کا بجٹ نہیں بڑھائیں گے یہ چیزیں اچیو نہیں ہو سکیں گی. ہم نے ہیلتھ اور ایجوکیشن انفارچونیٹلی ابھی تک 70 سال میں بالکل پرائرٹی میں نہیں رہی تھی. اس کو پرائرٹی میں لانا پڑے گا، اور جب تک وہ نہیں لائیں گے یہ نہیں بڑھے گا. اور پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ، ہیلتھ انشورنس کو ایکسٹینسو کرنا پڑے گا، اور پھر جا کے اور یہ جو پرائیویٹ جو ہاسپٹلز ہیں ان کو انڈیپینڈنس دینی پڑے گی تاکہ وہ خود اپنے آپ کو، اور ان کو ایک کمپٹیشن، ہاسپٹلز کمپٹیشن ہوتا ہے کہ جی میرا ہسپتال اچھا ہونا چاہیے، کمیونٹی والے اس کے اندر انوالو ہو، ان کی انوالومنٹ ہو، تب جا کے یہ چیزیں بہتر ہوں گی. یہ ایک کسی منسٹری اس کو نہیں کر سکتی ہے، کیونکہ مطلب کسی پروونشل ہیڈ کوارٹر سے یا اسلام آباد سے آپ کور نہیں کر سکتے. اس کو ڈیوالو کرنا ہوگا آپ کو ڈسٹرکٹ لیول کے اوپر، پھر یو سی لیول کے اوپر، کہ لوگ کمیونٹی اونرشپ لے. لیکن جب کمیونٹی کا اپنا ہاسپٹل ہوتا ہے نا تو وہ دیکھتا ہے کہ یہ صاف ہے، یہ اچھا ہے نہیں ہے، ان کے بورڈز بننے چاہیے، وہاں کے لوگ انوالو ہوں گے تو ہر ایک پھر اپنے جی میرا ہسپتال اچھا ہونا چاہیے کیونکہ میں خود وہاں جاؤں گا. بالکل. اب جب آپ کے پاس کوئی یہ چیزیں نہیں ہوتی تو یہی ایک طریقہ ہے کہ جہاں ہم ویلفیئر اسٹیٹ بنا سکتے ہیں ہیلتھ کے حساب سے. بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ ادا کریں گے ہم ڈاکٹر عبدالباری صاحب آپ کا بھی، اور ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب آپ کا بھی. بڑی اہم بات، اور دونوں اپنی اپنی فیلڈز میں ویلفیئر کا کام بخوبی سر انجام دے رہے ہیں. ساری دنیا جانتی ہے، ساری دنیا مانتی ہے. اور پاکستان کے سفیر اگر ہم انہیں کہیں تو یہ جو ٹائٹل ہے، یہ ٹائٹل بہت چھوٹا ٹائٹل ہے ان لوگوں کے لیے کیونکہ ان کے کام بہت بڑے ہیں. لیکن جو اہم بات تھی ان کی وہ یہی کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ہو تمام فیلڈز میں، اور لوگوں کو اختیار دیا جائے کہ وہ یہ ادارے خود چلائیں، ان کے بورڈز بنے لوور لیول، اور کمپٹیشن کی ایک فضا ڈیولپ ہو.